بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں، ہوں آپ کا بھائی سید ندیم زمان شاہ۔ ناظرین، ملک میں آئینی ترامیم کے حوالے سے ہلچل چل رہی ہے۔ حکومت اپنا فل زور لگا کے تحریک انصاف کے بندے توڑنا چاہتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگوں کو توڑنا چاہتی ہے۔ باوجود زور لگانے کی حکومت آج پھر ناکام۔ اسی طرح 8 ججز نے آج پھر الیکشن کمیشن کی درخواست پہ مزید وضاحت کر دی، اور بلاول بھٹو کا آج کا بیان، ان 3 چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آئینی ترمیم کے متعلق بات کروں گا۔ آئینی ترمیم یہ حکومت کرنا چاہتی ہے، اور حکومت کی خواہش ہے کہ تحریک انصاف اور JUIF مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب اس ترمیم میں حکومت کی حمایت کرے۔ دیکھیں، بیسیکلی اگر حکومت کی حمایت کی بھی جاتی ہے، حکومت اگر کوئی حکومت میں اب اس بات پہ آ گیا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو آئینی ترمیم کرنا چاہتی تھی یا جو ان کا مسودہ تھا وہ چھوڑ دیا حکومت نے، اس سے حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے۔ حکومت اب وہ ترمیم کرنا چاہتی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسودہ ہے۔ تحریک انصاف اس پہ مولانا صاحب کے ساتھ اتفاق کر رہی ہے۔ حکومت اب اس پہ بھی راضی ہے کہ ہم اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تحریک انصاف کا گلہ تھا کہ تحریک انصاف اتفاق نہیں کر رہی کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں کسی قسم کی توسیع نہ ہو۔ تحریک انصاف ایکسٹینشنز کی مخالفت کر رہی ہے۔ تحریک انصاف آئینی عدالت کی مخالفت کر رہی ہے، ملٹری کورٹس کی مخالفت کر رہی ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے ترامیم کی مخالفت کر رہی ہے۔ لیکن اب یہ ساری چیزیں تو حکومت اپنے مسودے میں کرنا چاہتی تھی، ترمیم میں لانا چاہتی تھی کہ یہ ساری چیزیں حکومت کی منشا میں نہیں تھی۔ حکومت قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا چاہتی تھی، حکومت آئینی عدالت بنانا چاہتی تھی، حکومت ججز کی تعیناتی اور تبادلے میں ترمیم کرنا چاہتی تھی۔ اسی طرح تمام اداروں میں ایکسٹینشنز کے متعلق اختیارات حکومت کے پاس آنے تھے، یہ ترمیم کا حصہ تھے حکومت کے۔ لیکن اب حکومت اس سب چیز سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اب حکومت نام نہاد ترمیم کر کے یہ صرف اپنے غیر آئینی غیر قانونی وجود پہ مہر تصدیق لگوانا چاہتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور عمران خان صاحب سے۔ خان صاحب اور فضل الرحمان صاحب سے یہ اپنے غیر آئینی غیر قانونی وجود کی مہر تصدیق چاہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کہہ دیں کہ یہ لوگ لیگل ہیں، یہ آئینی حکومت ہے، یہ جمہوری حکومت ہے، جو کہ کسی بھی حساب سے نہ آئینی ہے، نہ جمہوری ہے، نہ عوام کی منتخب کردہ حکومت ہے۔ اب یہ ان کی ترمیم میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ نہ تو یہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل کرا سکتے ہیں، نہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، اور نہ آئینی عدالت بنا سکتے ہیں۔ تو پھر ان کی آئینی ترمیم میں اس سے بڑھ کر ہو کیا سکتا ہے؟ یہ 3 خواہشیں ان کی تھی، الیکشن کمیشن کی ایکسٹینشن، وہ بھی اس سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں آئینی کیسز کے لیے ایک بینچ بنایا جائے گا، جو بینچ فیصلہ کرے گا کہ آئینی کیسز صرف وہی ایک ہی بینچ سنے گا۔ یہ تو پوری دنیا میں چلتا آ رہا ہے۔ پاکستان میں اگر بغیر ترمیم کیے کوئی آرڈیننس پاس کر کے آرڈیننس کے ذریعے بھی یہ کام کر لیا جائے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ایک ہی بینچ مقرر ہو، وہ آئینی کیسز اسی بینچ کے سامنے لگیں اور وہ بینچ آئینی کیسز کو سنے، وہ چاروں ہائی کورٹس میں بھی ہو، وہ سپریم کورٹ میں بھی ہو، کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔ لیکن آج بلاول بھٹو نے جو بات کی، بلاول بھٹو کہہ رہا تھا کہ تحریک انصاف والوں سے، ساری جماعتوں سے گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیں اس آئینی ترمیم میں۔ وہ اپنے نانا کے لہجے میں آج بلاول بول رہا تھا۔
जिस तरह उसके नाना का लहजा अमराना था, आज उसी अमराना लहजे में बिलावल भुट्टो कह रहा है अगर तहरीक इंसाफ साथ नहीं देगी या मौलाना फजल रहमान साहब साथ नहीं देंगे तो मैं हुकूमत के साथ मिलकर आईनी तरमीम को 2/3 अक्सरियत से पास करवा लूंगा। उनका अंदाज कुछ और था बिलावल भुट्टो का, लेकिन जो बात वो कर रहा था वो यही बात थी कि अगर तहरीक इंसाफ या JUI हमारा साथ नहीं देगी तो हम फिर भी इस आईनी तरमीम को पास करा देंगे। कैसे करा दोगे? बिलावल भुट्टो साहब जागो, ये अब वो दौर नहीं रहा। मौलाना फजल रहमान के 50,000 कारकुन इस्लामाबाद आ जाएं तो बर्दाश्त कर लो, तुम 2 मिनट के लिए हुकूमत में भी बैठो, मैं तुम्हें कह दूंगा कि मर दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1 लाख लोग इस्लामाबाद आ जाएं, 2 घंटे के लिए हुकूमत में बैठ जाओ तो मैं तुम्हें कह दूंगा। यह डराने धमकाने से बात नहीं होगी और न ही इमरान खान साहब आपकी हिमायत करेंगे। ये बात याद रखना, खान साहब आपको मोहर तस्दीक लगाकर नहीं देंगे। खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि आप लोग मैंडेट चोर हैं, आप लोग गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपने हुकूमत पे कब्जा किया हुआ है, आप अवाम के मुंतखब नहीं अवाम पे मुसल्लत हैं। ये बात ज़हन नशी कर ले। और बिलावल साहब याद रखिएगा, इमरान खान के PTI के चंद MNAs को आप उन पे जुल्म जबर तशद्दुद करके उनके घर वालों को उठाकर उनके बच्चों पे तशद्दुद करके उनकी घर वालों को वीडियोस दिखाकर उनकी हिमायत तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपकी आईनी तरमीम अवाम की मंशा के खिलाफ होगी। अवाम आपके साथ नहीं होगी, अवाम आपके खिलाफ निकलेगी। तो डरो उस वक्त से, उस दिन से कि पाकिस्तान की अवाम जब निकले और तुम लोगों के इख्तिदार को, तुम्हारे इख्तिदार को तुम्हारे लिए आग की तरह, तुम्हारी वो कुर्सियां, वो दफातर, वो जगह आग की तरह गर्म कर दे, आग भड़का दे कि तुम न बैठ सको न उठ सको। जिस आमराना अंदाज, जिस लहजे में आज बिलावल बोला है, ये किसी जमहूरी लीडर का और आज खुसूसन आज कल के लीडर का, जो नौजवान भी हो, इतना मोटिवेटेड खुद को बता रहा है कि मैं बड़ा लीडर हूँ, विजनरी लीडर हूँ, नजरियाती लीडर हूँ। एक दिन बिलावल ने माजी में असम्बली में खिताब किया, कहा कि हम अब बच्चों को बड़ों की लड़ाइयों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं नवाज शरीफ साहब को भी कहता हूँ, मैं अपने वालिद, बिलावल कह रहा है कि मैं अपने वालिद आसिफ अली जरदारी साहब को भी कहता हूँ और इमरान खान साहब को भी कहता हूँ कि आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म करके जमहूरियत की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं, बैठ जाएं। बिलावल साहब, क्या भूल गए आप अपने उस खिताब को? और बिलावल साहब, जिस नवाज शरीफ को आज आप अंकल अंकल कहते हैं, ये अंकल इसके कारनामे आपको याद हैं जो कुछ इन्होंने आपकी वालदा के साथ किया। बिलावल साहब, आपके पास अब भी वक्त है, आपका बहुत बड़ा सियासी मुस्तकबिल है, आपने सियासत करनी है, लेकिन इस अंदाज से, इस तरीक़ाकार से, इस रवैये से आपकी सियासत को तक़वियत नहीं मिलेगी। आपकी सियासत यहीं पे ख़त्म हो रही है, दफन हो रही है। अपना तरीक़ाकार और अपना अंदाज गुफ्तगू बदल लो। ठीक है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल जुमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का 1% भी आप लोगों के पास नहीं है।
میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے بڑی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے پاکستان میں، پاکستان کے چاروں صوبوں میں مقبول ہے۔ تو آپ کو چاہیے، جب آپ اتنے جمہوریت کے چیمپئن بن رہے ہیں، جمہوری بننے کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں، ہماری جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہیں، تو اپنا رویہ، اپنا انداز جمہوری بنا لو۔ یہ آمرانہ گفتگو آپ کے نانا بھی کرتے تھے، آپ کے نانا بھی عامر بنے ہوئے تھے، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی جولی میں بیٹھ کر سیاست میں آئے تھے۔ یہ تلخ حقیقت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کیبنٹ کا حصہ تھا، اور اسی طرح نواز شریف ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر آیا ہے۔ سیاست نواز شریف، سیاسی پرورش نواز شریف کی ضیاء الحق کی گود میں ہوئی، اور آپ کے نانا کی سیاسی پرورش ایوب خان کی گود میں ہوئی ہے۔ عمران خان آپ کے مقابلے میں اپنی محنت کے بل بوتے کھڑا ہوا ہے۔ عمران خان نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ عمران خان لیڈر ہے۔ عمران خان نے سخت سے سخت حالات میں بھی کسی ڈکٹیٹر کی کیبنٹ کا حصہ بننا نہیں چاہا، اور آج کی آپ کی نام نہاد جمہوری حکومت ماضی کے مارشل لا سے بھی بدتر ہے۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کسی مارشل لا ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ اب آپ کو موقع ہے آپ کے پاس کہ اپنا رویہ بدل لیں، اپنے انداز سیاست کو بدل لیں۔ ایسے نہیں چلے گا۔ آپ ایم این ایز کو اٹھا کر، سینیٹرز کو اغوا کر کے ان کی حمایت تو حاصل کر سکتے ہیں، پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ لاکھ ترامیم کر لیں، آپ قانون مسلط کس پہ کریں گے؟ نام نہاد قانون تو آپ کا بن جائے گا، لیکن جب پاکستان کی عوام آپ کو نہیں مانے گی تو کیسے ترامیم کیا ہو جائے گا؟ لہذا اب بھی وقت ہے کہ پاکستان کا سوچیں، اپنی سیاست کو چھوڑیں، اپنی اناؤں کو چھوڑیں۔ کہ جہاں سے آپ کو ڈکٹیشن مل رہی ہے، یہ ڈکٹیشن بہت ساروں کو ملی ہے، اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کب کسی کی باری آتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ آپ کے لیے اتنا ہی، اب آج الیکشن کمیشن نے اجلاس بلایا تھا، اور آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کی درخواست پہ دوبارہ وضاحت دی ہے۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس تھا کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں، ذرائع کے مطابق آج الیکشن کمیشن میں یہ فیصلہ ہوا، اور الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے یہ رائے دی کہ اب یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ کیا جائے، اور حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے یہ جو مخصوص نشستوں سے جن خواتین کو، جن اقلیت کے لوگوں کو ڈیسیٹ کیا گیا، ان کو دوبارہ ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، ان کو ممبر کہا جائے۔ تو الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، جو پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، سب سے پہلا ذمہ دار وہ سکندر سلطان راجہ ہے، جس کی مدد سے یہ ذیلی حکومت بنی ہے، جس نے اس حکومت کی طرفداری کی، ان کی سہولت کاری کی، ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔
وہ سکندر سلطان راجہ ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ کے 8 ججز نے دوبارہ وضاحتی فیصلے میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ عمل کے۔ اب الیکشن کمیشن پتہ نہیں کس نے اس کو چیف الیکشن کمشنر کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ماننے سے انکاری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ کوئی جج نہیں ہیں، آپ جج نہیں ہیں۔ پہلے بھی آپ نے عدالت کے فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کیا۔ اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ سنا رہی ہے، جبکہ قاضی فائز عیسیٰ بھی 11 ججز میں سے قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کی تشریح غلط کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے تو صرف پاکستان تحریک انصاف سے بلہ لیا تھا، انتخابی نشان لیا تھا، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں ہے۔ تو تحریک انصاف کے پاس دوسرا تو کوئی راستہ نہیں تھا، انہوں نے کسی کے ساتھ اتحاد کرنا تھا یا ان آزاد اراکین کو کسی جماعت میں بھیجنا تھا۔ یہ تو غلطی آپ کی ہے سکندر سلطان راجہ صاحب، آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی اور تحریک انصاف کو آپ نے بالکل ختم ہی کر دیا، الیکشن سے پوری کی پوری جماعت کو آپ نے باہر کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کہہ رہے ہیں، وہی جج قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہا ہے جس نے فیصلہ دیا تھا، بلے کا نشان لیا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا، نہ میں نے یہ کہا اپنے فیصلے میں کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں ہے، بلے کا نشان لے لیا تھا۔ نشان لینے سے کسی سیاسی جماعت سے آپ یہ حق تو نہیں لے سکتے کہ وہ سیاست نہیں کر سکتی، اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ تو پھر آپ کے پاس کون سا آپشن بچتا ہے؟ جب لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے امیدوار تھے، جب ایم این ایز یہ آپ کو حلف نامے دے رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ تھے، تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ ذاتیات نہیں کر رہے کیا؟ آپ جانبدار نہیں ہیں کیا؟ پھر جب آپ کو جانبدار کہا جاتا ہے، پھر آپ کو جب لوگ منشی کہتے ہیں، پھر آپ کو جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ طرفدار ہیں حکومت کے، یہ پلیئر ہیں اس ٹیم کے، تو پھر آپ توہین عدالت کے کیسز کر لیتے ہیں یا توہین الیکشن کمیشن کے کیسز کر لیتے ہیں۔ جب لوگ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ آپ سہولت کار ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ توہین ہو گئی۔ تو آپ کے کرتوت ایسے ہیں کہ آپ کی عزت کی نہیں جا سکتی۔ آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری کیا، آپ نے سہولت کاری کی۔ سب سے بڑا مجرم اگر اس وقت پاکستان میں کوئی پاکستان کی عوام کا ہے تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہے، اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں بھی ان کو دینا چاہتے ہیں۔ آج تو یہ پلان تھا ان کا، یہ آج کا اجلاس جو سینٹ کا ملتوی ہوا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی ہوا ہے، یہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر یہ اجلاس آج ہوتا تو شاید یہ ترمیم پیش کر لیتے، لیکن آج پھر دوبارہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کھڑاک ہوا اور آج کے آج ہی یہ لوگ نوٹیفیکیشن کرتے، ان لوگوں کو بحال کرتے جن کو ڈیسیٹ کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ان کی رکنیت کو بحال کیا جاتا اور آج ان کو ہی ایوان میں بٹھا کر ان کے ذریعے یہ آئینی ترمیم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ان 8 بہادر دلیر ججز نے دوبارہ ان کا راستہ روکا ہے۔ ان کو عوام کا سامنا تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔
اور نہ ان کی حیثیت ہے. ان کو اصلاح کرنی چاہیے اپنی، اور یہ ان کو مان لینا چاہیے. جتنا جلدی مانیں گے تو وارے میں رہیں گے، فائدے میں رہیں گے. پاکستان کی عوام بھی اب تنگ آ چکی ہے، مہنگائی کی ستائی ہوئی ہے. پاکستان میں مہنگائی ہے. پاکستان میں لوگوں کے بچوں کو دودھ نہیں مل رہا. لوگ اپنے بچوں کے دودھ اور دوا کے پیسے نہیں پورے کر سکتے. بجلی اور گیس کے بل نہیں بھر سکتے. گھروں کے کرائے نہیں دے سکتے. پاکستان کی عوام تنگ آ گئی ہے. یہ غیر آئینی، غیر قانونی حکومت اور مسلط حکومت کے ہاتھوں، اور چیف الیکشن کمشنر کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے. اگر چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں مانتا تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ. پھر پاکستان کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور پھر سب کچھ آئے گا پاکستان کی عوام کے ہاتھوں. پھر پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام یہی زندگی گزارنا چاہتی ہے یا اپنے حالات پاکستان کی عوام خود بدلنا چاہتی ہے. اب یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.